اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ وجود ذہنی کے مرحلے میں ہماری بات مقام سوم میں تھی، جس میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے قول مشہور حکماء و قول جمہور حکماء اس کے اوپر اشکالات کو بیان فرمایا ہے۔ پہلے اشکال کی تقریر کی جا چکی ہے اور اشکال دوم کو بھی تقریر کر کے اس کے اوپر جو متعدد جوابات طول تاریخ میں دیے گئے ہیں ان کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، اور ان میں سے جس جواب کو خود علامہ نے اختیار کیا و اس کو پسند کیا وہ وہی فیلسوف شہیر جناب ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تھا، اور اس جواب کی جو تفصیلی مباحث ہیں، اس کے اندر جو نکات ہیں، جو ظرائف ہیں، ان کو عبارت کے ساتھ ساتھ و خارج از متن علامہ مفصل طور پر بیان کیا جا چکا ہے۔ جب یہ جواب مطرح ہوا تو اس جواب کے اوپر خود حکیم سبزواری، محقق سبزواری وہ اشکال کرتے ہیں اور اس جواب کو بے عینی ہی مکمل طور پہ قبول نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کو اس جواب کے بعض حصوں کے اوپر اشکال ہے، یا گویا یوں کہا جائے کہ انہوں نے ملا صدرہ کے اس جواب کو ایک خاص طرح سے سمجھا ہے، اس جواب کو ایک خاص طرح سے لیا ہے، اور اس فہم کو کہ جو ان کو کلمات ملا صدرہ سے حاصل ہوئی ہے اس کی اساس پہ انہوں نے کلمات ملا صدرہ کے اوپر بعض اشکالات کیے ہیں۔ جناب محقق سبزواری نے جلد اول اسفار صفحہ 297 کے اوپر یہ اشکال مطرح کیا ہے۔ حاشیے میں اسفار کے اوپر جو انہوں نے حاشیہ لگایا ہے جلد اول صفحہ 297، اور اسی طرح شرح منظومہ جلد دوم صفحہ 143 کے اوپر بھی انہوں نے یہ مباحث مطرح فرمائی ہیں کہ جو شائقین مطالعہ ہیں حتماً ان کی جانب رجوع کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم خود اشکال محقق سبزواری میں وارد ہوں، یہاں پہ بعض جیسے اساتید نے ذکر کیا ہے کہ خود یہ اشکال بہت سارے مقدمات فلسفی کی فہم کے اوپر متوقف ہے کہ جو بعد والی مباحث میں آئیں گی، اور اس اشکال کا جواب بھی اسی طرح سے کچھ امور کے اوپر متوقف و متفرع ہے کہ جو بعد والی مباحث کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور بہتر یہ تھا کہ یہ اشکال اگر اس کتاب میں یعنی پہلی کتاب علم فلسفہ کی کہ جب طالب علم بعد والی مباحث کی اصطلاحات سے آشنائی نہیں رکھتا ہے، اگر بیان نہ کیا جاتا تو زیادہ مناسب تھا، اور اس کے بجائے کتاب نہایت الحکمہ میں ذکر کیا جانا زیادہ موزون و زیادہ مناسب تھا۔ لیکن ظاہراً علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی حکمت و مصلحت کی اساس پر اس اشکال کو تمام ظرائف و لطائف کے ساتھ بدایہ میں ذکر کیا ہے، لیکن نہایت الحکمہ میں علامہ نے اس اشکال کو حذف کیا ہے، وہاں پر اس اشکال کو ذکر نہیں فرمایا ہے۔ خب بالاخر جس حد تک اس اشکال کی فہم میں مقدمات و آنے والی مباحث کی ضرورت ہے ان کو ہم ذکر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ عبارت اور یہ اشکال درست طور پہ اپنے مخاطب تک پہنچا سکیں۔ اس اشکال کی تقریر میں وارد ہونے سے پہلے بعض مقدمات کو ذکر کیا جانا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ جیسا کہ مرحلہ سوم کے اندر تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ وجود تقسیم ہوتا ہے وجود فی نفسہ یا وجود فی غیرہ، یعنی یا تو وجود فی نفسہ ہے، وجود مستقل ہے، یا وجود فی غیرہ ہے، وجود رابط ہے۔ وجود فی نفسہ وہ مزید تقسیم ہوتا ہے وجود فی نفسہ لغیرہ و وجود فی نفسہ لنفسہ میں، جس کو وجود فی نفسہ لنفسہ کو جوہر کہتے ہیں کہ جس کو متحقق ہونے کے لیے کسی موضوع کی ضرورت نہیں ہے۔ وجود فی نفسہ لغیرہ کو عرض کہتے ہیں، اور اس کے تحت جو 9 مقولات عرضیہ آتے ہیں جن کے لیے عرض ایک مفہوم عام ہے، غیر ماہوی ہے ان کے لیے، وہ 9 مقولات عرضیہ سارے کے سارے وجود فی نفسہ لغیرہ ہیں، یعنی قائم بے موضوع ہیں، ان کو متحقق ہونے کے لیے، خارج میں موجود ہونے کے لیے حتمی طور پہ ایک موضوع کی ضرورت ہے۔
یہ جو وجود فی نفسہ لغیرہ ہے مانند آراز، اس میں جس طریقے سے حکما نے بیان کیا ہے، اس کے اندر اس کا فی نفس ہی ہونا عین لغیرہ ہے، یعنی اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ جو وجود عرض ہے اس کے دو جو ہے وہ پہلو ہوں، یا اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ دو وجود ہوں، ایک فی نفس ہی ہے اور ایک لغیرہ ہے نا، بلکہ یہ ایک اس طرح کا وجود ہے کہ اس کی نفسیت و اس کی نفسانیت ہی لغیرہ ہی ہونے میں ہے، اور اس کی تمام تر ذات و تمام تر ہویت ہی قائم بے موضوع ہونے میں اور موضوع کے ذریعے سے متحقق ہونے میں ہے، اور تمام کے تمام آراز وہ اسی طرح سے ہیں کہ جن کا وجود فی نفس ہی ہے، برخلاف وجود رابط، ان کا وجود رابط نہیں ہے بلکہ وجود فی نفس ہی ہے، لیکن کس طرح کا فی نفس ہی ہے؟ ایسا وجود فی نفس ہی ہے جو قائم بے موضوع ہے، اس کو تحقق خارجی کے لیے موضوع کی ضرورت ہے۔ بس یہ پہلا نقطہ یہاں پر ضروری ہے۔ دوسرا نقطہ جس کی فہم کے اوپر یہ اشکال کی فہم متوقف ہے، وہ ہے کہ محمولات کسی بھی موضوع کی نسبت دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی جب بھی ہم ایک موضوع کی نسبت اس کے محمولات کا مقایسہ کرتے ہیں تو محمولات دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو اس محمول کو موضوع کے اوپر حمل کرنے کے لیے موضوع کے ساتھ ایک شیء دیگر کو ضمیمہ کرنے کی ضرورت ہے، مانند الجسم ابیض، کہ جسم جس کے اوپر ہم ابیضیت کو حمل کرنا چاہتے ہیں، سفیدی کو حمل کرنا چاہتے ہیں، اس جسم پر اس وقت تک سفیدی کو حمل نہیں کر سکتے جب تک اس جسم کے ساتھ سفیدی کو ضمیمہ نہ کریں، یعنی ابیض، یہ جسم کب ابیض ہوگا؟ جب جسم مع بیاض، جسم اس کے ساتھ بیاضیت کو ضمیمہ کیا جائے، اس وقت الجسم ابیض کو ہم اس کے اوپر حمل کر سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک گروہ محمولات وہ ہوتا ہے کہ اپنے موضوع کے اوپر حمل ہونے کے لیے اس کو کسی قسم کے ضمیمے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ خود ذات موضوع اس سے یہ محمول پھوٹتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں الاربعۃ زوجن، کہ عدد 4 زوج ہے، یہ زوجیت ایک شے نہیں ہے کہ جو اربعہ کے اوپر ضمیمہ ہو، اربعہ کے ساتھ اس کو ضمیمہ و انضمام کریں تاکہ پھر زوج ہونا ہم اس اربعہ کے اوپر حمل کر سکیں، بلکہ خود ذات اربعہ، صمیم ذات اربعہ سے ہی زوجیت پھوٹتی ہے، اور اسی زوجیت جو صمیم ذات اربعہ سے نکلتی ہے، اسی کے اساس پہ ہم زوجن کو محمول قرار دے کے اربعہ کے اوپر حمل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر اس طرح سے نہیں ہے کہ اربعہ کے ساتھ ایک شیء دیگر زوجن کو ضمیمہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد سے ہم اس کے اوپر یہ محمول زوجن کو حمل کر سکتے ہیں، بلکہ خود صمیم ذات اربعہ سے زوجن نکلتا ہے۔ یہ الانسان ممکن، کہ امکان خود ذات انسان سے امکان پھوٹتا ہے، نہ کہ ذات انسان با شیء دیگر جس کو ہم انسان کے ساتھ ضمیمہ کریں اور انسان کے ساتھ اس کو انضمام کریں پھر ممکن ہونے کو ہم اس کے اوپر حمل کر سکتے ہیں، نہ خیر، بلکہ خود ذات انسان سے ہی امکان نکلتا ہے، اور وہ امکان کہ جو ذات انسان سے نکلتا ہے، ذات امکان سے پھوٹتا ہے، انسان کے ممکن الوجود ہونے کے لیے کفایت کرتا ہے اور ممکن الوجود ہونے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا اس طرح کے محمولات کو محمول من صمیمہ کہا جاتا ہے، در مقابل محمول بالضمیمہ۔ لہٰذا یہ محمول کی دو جو ہے وہ اقسام ہیں، یہ یہاں پہ آپ ان دو نکات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ تیسرا نقطہ جو ہے وہ جس کی طرف حاجی سبزواری اپنے اشکال میں اشارہ بھی کریں گے، وہ یہ ہے کہ وجود غیر از ماہیت ہے اور ماہیت غیر از وجود ہے۔ اگرچہ خارج میں جو بھی شے موجود ہے، مثال کے طور پہ یہ وجود ہے، اس کے ساتھ ماہیت ہے، لیکن وہ شے جس جہت سے وجود ہے، وہ شے جس جہت سے وجود ہے، فرماتے ہیں اس جہت سے ماہیت نہیں ہے، یہ جہت وجودی مغایر با جہت ماہوی ہے، اور جس جہت سے وہ شے وجود ہے، جو اس شے کی جہت وجودی ہے،
اس جہت سے نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، نہ اس کے پر کوئی مقولہ صدق کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس جہت سے وہ شے وجود ہے. وجود تو کسی بھی مقولے و کسی بھی معقول کسی بھی جنس الاجناس کے تحت واقع نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ماہیات و ذوات ہیں جو مقولات کے تحت مندرج ہوتی ہیں، جو مقولات کے تحت آتی ہیں. اس کی جو مقولات کی طبقہ بندی اور گروہ بندی ہے، اس طبقہ بندی و گروہ بندی میں ماہیات آتی ہیں. معقولات ثانیہ اور وجود کی جو ایک ذات اصیل ہے یا عدم جو نیستی محض ہے، یہ معقولات کی تقسیم سے خارج ہیں. یعنی مقولات عشر و اجناس عالیہ اس کی تقسیم سے اساسی طور پہ خارج ہیں. لہٰذا جس جہت سے یہ شے وجود ہے، اس کی جہت وجودی و جنبہ وجودی پہ جب ہم نگاہ کریں، اور جس جہت سے یہ شے وجود ہے، یہ شے نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، اور عرض میں سے بھی کوئی مقولہ و کوئی جنس عالی اس کے اوپر صدق نہیں کرتی ہے. ہاں، جس جہت سے یہ وجود ایک ماہیت رکھتا ہے، دارا یہ ماہیت ہے، جنبہ ماہوی کا حامل ہے، اس جہت سے یہ ماہیت یا جوہر کے تحت واقع ہوتی ہے، یا ماہیت مثال کے طور پہ 9 مقولات عرضیہ کے تحت مندرج ہوتی ہے. لہٰذا جس جہت سے وجود ہے، نہ جوہر کے تحت واقع ہوتا ہے، نہ جوہر کے تحت مندرج ہوتا ہے، نہ ہی عرض کے تحت مندرج ہوتا ہے. یہ تیسرا نقطہ. چوتھا نقطہ جس کی فہم کے اوپر اس اشکال کا سمجھنا متوقف ہے، وہ یہ ہے کہ اضافہ و نسبت بین دو شیئین، دو چیزوں میں نسبت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک مرتبہ یہ ہوتی ہے کہ دو چیزیں دونوں موجود ہوں اور ان کے درمیان ایک اضافہ برقرار ہو. مثال کے طور پہ یہ مکان، یہ جو کمرہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر، یہ مکان موجود ہے. ایک شخص جو اس مکان میں موجود نہیں ہے، خارج سے آتا ہے، اس مکان میں آ جاتا ہے. لہٰذا یہاں پر نسبت بین مکان و مکین وہ رونما ہوتی ہے. اس نسبت کو نسبت اضافیہ کہا جاتا ہے، یا اضافہ مقولی. مقولہ یعنی جس کو دو طرفین چاہیے، وہ اضافہ کے جو اسباب مقولہ ہے، اسباب جنس عالی ہے، در مقابل اضافہ اشراقی جو فوق مقولہ ہے، کسی مقولے کے تحت واقع نہیں ہوتا ہے. لہٰذا ایک مرتبہ نسبت جو ہے وہ اس طرح سے کہ دو چیزیں دونوں موجود ہیں، ان کے مابین ایک نسبت، ایک تعلق، ایک اضافہ برقرار ہوتا ہے. لیکن اس طرح کے جو اضافہ و نسبت ہے، اس کو خارج میں متحقق ہونے کے لیے طرفین کی ضرورت ہے. دو اطراف دونوں موجود ہوں، اور یہ جو دو اطراف خارج میں موجود ہیں، اس کے بعد سے ان میں اضافہ متحقق ہوتا ہے، اس کے بعد سے ان میں یہ نسبت رونما ہوتی ہے. پس اس طرح کی جو نسبت ہے و اس طرح کا جو اضافہ ہے جس کو اضافہ مقولی کہا جاتا ہے، یہ متوقف بر طرفین اور دو اطراف کے وجود کے اوپر متوقف ہے. لیکن ایک مرتبہ اضافہ دو اطراف کے اوپر متوقف نہیں ہوتا ہے، بلکہ اضافہ ایک ہی طرف کے اوپر متوقف و ایک ہی طرف کے اوپر متحقق ہے. جیسے علت اور معلول کے درمیان جو اضافہ ہے، یعنی سبب اور مسبب کے درمیان جو تعلق ہے، یہ تعلق اس طرح سے نہیں ہے کہ پہلے علت موجود ہو، معلول بھی موجود ہو، ہاں اب ان میں ایک ارتباط و ایک اضافہ بنام علیت و معلولیت وجود میں آئے گا. نہ خیر، بلکہ یہاں پر علت موجود ہے، اس علت کا افاضہ وجود کرنا، اس علت کا معلول کو موجود کرنا، اس علت کا معلول کو متحقق کرنا، یہی اضافہ ہے، یہی نسبت ہے. بس یہاں پر نسبت و اضافہ قائم بے علت ہے، قائم بے طرف واحد ہے، نہ کہ قائم بے طرفین ہے. اس طرح کے اضافے کو اضافہ اشراقی کہتے ہیں، کہ اس کی جو مفصل مباحث ہے انشاءاللہ علت اور معلول کے باب میں تفصیل کے ساتھ وہاں پر ذکر کی جائیں گی. لہٰذا یہاں پر اضافہ اشراقی قائم بے طرف واحد ہے، ہمیشہ قائم بے علت ہوتا ہے.
نہ کہ دو اطراف کے اوپر متوقف اور دو اطراف کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے. پس اضافہ اشراقی ہمیشہ قائم بے طرف واحد ہوتا ہے. ان چار امور کو جب ہم نے سمجھا، چار نکات کو بطور مقدمہ یہاں پر ان کی فہم حاصل کی، اس کے بعد سے ایک چیز یعنی جناب حاجی سبزواری و محقق سبزواری کا اشکال جو اس مطلب کے اوپر مطرح فرماتے ہیں، وہ اس طریقے سے اشکال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب صدر المتعلقین، آپ نے جو یہ کہا ہے کہ ایک وجود ہے جس کی ماہیت کیف نفسانی ہے، اور ایک ماہیت جو ہے وہی ماہیت کی حکایت ہے، جنبہ حکائی ہے، اور ایک علم ہے، یعنی اس ماہیت حکائی، اس جنبہ حکائی کا ہمارے نفس کو علم. وہ اس کے اوپر اشکال کرتے، اشکال کی تقریر کے طور پہ کہتے ہیں کہ یہاں پر چار چیزیں ہیں. دقت کریں اس مطلب کی جانب، یہاں پر چار چیزیں کہتے ہیں کہ ایک شیء خارجی ہے. مثال کے طور پہ یہ انسان خارجی، اس انسان خارجی کا ایک وجود ہے جو اس کا وہی وجود خارجی ہے جس کے ذریعے سے یہ خارج میں موجود ہے، اور ایک اس انسان خارجی کی جہت ماہوی ہے، اس کی ماہیت ہے وہی انسان ہونا، اور اس ماہیت کے اوپر آثار مترتب ہے. تیسری چیز فرماتے ہیں وجود ذہنی ہے، اس انسان خارجی کا وجود ذہنی ہے. اور چوتھی چیز جو ذکر فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وجود ذہنی کا نفس کے سامنے ظاہر ہونا، نفس کے سامنے حاضر ہونا، یعنی اس کا ظہور عند النفس، ظہور للنفس، اس کا نفس کے سامنے ظاہر ہونا، نفس کے سامنے حاضر ہونا. یہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں کلن یہ چار چیزیں ہیں. اب ہم آ کر سوال یہ ہے، ان میں سے جس کو آپ صدر المتعلقین نے کیف بالذات و کیف بالعرض کہا ہے، یہ کون سی چیز ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے. جناب حاجی سبزواری کا سوال کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کلن باب وجود ذہنی میں چار چیزیں ہیں. ایک وہ شیء خارجی ہے، شیء خارجی کی دو جہات، ایک اس کا وجود خارجی ہے اور ایک اس کی ماہیت خارجی ہے. تیسری چیز فرماتے ہیں وجود ذہنی ہے، اور چوتھی چیز فرماتے ہیں وہ اس ماہیت کا ظہور للنفس، اس وجود ذہنی کا نفس کے نزدیک حاضر ہونا، نفس کے نزدیک موجود ہونا، اس کا حضور عند النفس و ظہور للنفس ہے. خوب سوال یہ ہے کہ کون سی شے وہ کیف ہے؟ ایک دفعہ آپ نے کہا کہ کیف بالذات ہے، ایک چیز کو آپ نے کہا تھا کیف بالذات ہے، کیف سے مراد بھئی مقولہ کیف نفسانی، اور آپ نے وجود ذہنی کو فرمایا تھا وہ کیا ہے؟ کیف بالعرض ہے. اب جناب محقق سبزواری اس طریقے سے اشکال فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلا جو ہم نے نقطہ ذکر کیا تھا کہ وجودہ یعنی وجود یا فی نفسہ ہی ہے، اور فی نفسہ یا لنفسہ ہے یا لغیرہ. فرماتے ہیں کہ یہ جو وجودہ لغیرہ ہی ہے، جس کا وجود لغیرہ ہے، یہاں پر دو وجود اور دو ماہیات نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ ایک وجود فی نفسہ ہی ہے جس کی ماہیت کیف نفسانی ہے، اور ایک وجود لغیرہ ہی ہے جو ہمارے نفس کے لیے حاضر ہے. بلکہ یہ جو عرض ہے، یہ جو شیء ہے، اس کا وجود فی نفس ہی عین وجود لغیرہ ہی ہے. دقت کریں اس مطلب کی جانب. فرماتے ہیں پس یہاں پر دو وجود نہیں ہے جس طرح سے کہ آپ صدر المتعلقین کہتے ہیں کہ دو وجود ہیں. ایک وجود اس کا وجود فی نفس ہی ہونا ہے جو کیف نفسانی ہے، اس کی ماہیت کیف نفسانی ہے، اور ایک اس کا وجود کون سا ہے؟ جس کے ذریعے سے وہ نفس کے نزدیک حاضر ہے، جس کے ذریعے سے وہ نفس کے نزدیک موجود ہے، اور اس جہت سے وہ کیف نفسانی. فرماتے ہیں اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو وجود ہمارے نفس میں حاضر ہوا ہے، یہ جو علم ہمارے نفس میں حاضر ہوا ہے، اس کا وجودہ فی نفسہ عین وجودہ لغیرہ ہے. نہ کہ اس کے دو وجود ہیں، دو ماہیات ہیں، نہ، بلکہ فرماتے ہیں اس کا وجودہ فی نفسہ عین وجودہ لغیرہ ہے. پس یہاں پر دو وجود اور دو ماہیات نہیں ہے، بلکہ ایک ہی وجود ہے جو لغیرہ ہے، اس کا وجودہ لغیرہ ہے. خوب
اب فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو وجود ہے، یہ جو وجود ہے، یہ کیف نفسانی ہو، اس کی ماہیت کیا ہو، دقت کرے اس مطلب کی جانب، فرماتے ہیں کہ اگر اس کی ماہیت کیا ہو، کیف نفسانی ہو، اور یہی اسی کو آپ علم کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، ہم اس نفس کے اوپر عالم کو حمل کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں خود نفس بما ہوا نفس حمل علم کے لیے کفایت نہیں کرتا ہے، بلکہ اس نفس کے ساتھ علم کو ضمیمہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد یہ جو نفس ہے اس کے اوپر عالم حمل کر سکتے ہیں، وگرنہ اگر خود یہ نفس ہو جو ایک وجود ہے، اس کے ساتھ ایک وجود دیگر جس کی ماہیت کیف نفسانی ہے، اس کو اگر آپ ضمیمہ کریں تو عالم کو حمل کر سکتے ہیں، وگرنہ عالم کو حمل نہیں کر سکتے۔ جناب محقق سبزواری فرماتے ہیں کہ یوں یہ درست نہیں ہے، بلکہ چونکہ یہ جو علم ہے اس کا وجود عین نفس ہے، وجودہ للنفس ہے، اس کا ہوویت، اس کی ہوویت تمام کی تمام نفس کے لیے حاصل ہونا ہے، لہذا فرماتے ہیں محمولات من سمیمہ میں سے ہے، نہ کہ محمولات بالضمیمہ، معمولات بالضمیمہ میں سے نہیں بلکہ محمولات سمیمہ میں سے، لہذا فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ اس کی ماہیت کو کیف نفسانی قرار دے رہے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ کس اساس پہ درست نہیں ہے، اب یہاں پہ آ کے محقق سبزواری مفصل طور پہ تحلیل کرتے ہیں، دقت کریں اس مطلب کی جانب، وہ جو چار چیزیں ذکر کی تھیں وہ چاروں چیزیں یہاں پر جناب محقق سبزواری ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ایک وجود خارجی ہے، وہ وجود خارجی بے عینی ہی تو اٹھ کے ذہن میں نہیں آتا ہے، کوئی بھی فیلسوف اس کا قائل نہیں ہے، چونکہ اس وجود خارجی پہ اس کے آثار مترتب ہیں، اس وجود خارجی اصیل ہے، کبھی بھی ذہنی نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ تو اس بات سے کلن خارج ہے، اس کو آپ کیف نفسانی بھی نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ چونکہ وجود ہے، بس وہ وجود خارجی کلن بات سے خارج ہے۔ ایک اس وجود کی ماہیت خارجی، یعنی انسان، خارج میں انسان کھڑا ہے، ایک اس کا جنبہ وجودی ہے، ایک اس کا جنبہ ماہوی ہے، یہ جو اس کی جہت ماہوی ہے اس جہت سے وہ اپنے مقولے کے تحت مندرج ہے، یہ انسان ہے پس مقولہ جوہر کے تحت مندرج ہے، ماہیت جوہر اس کے اوپر صدق کرتی ہے، یہ مقولہ مثال کے طور پہ اگر سطح ہے تو مقولہ کمیت کے تحت مندرج ہے، اور ماہیت کم میں متصل قار اس کے اوپر صدق کرتی ہے، وہ اس کے تحت مندرج ہے، لہذا فرماتے ہیں کہ یہ جو ماہیت خارجیہ ہے یہ اپنے مقولے کے تحت و اپنی ماہیت کے تحت مندرج ہے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں وجود ذہنی، خوب کہتے ہیں کہ آپ صدر المتعلقین نے خود کہا ہے کہ وجود ذہنی جس جہت سے حکائی ہے و حکایت کرتا ہے یہ نہ تو جوہر کے تحت مندرج ہے نہ ہی عرض کے تحت مندرج ہے، اصلا اس کا کوئی مقولہ نہیں ہے، کیوں؟ جس جہت سے حکایت کر رہا ہے، جس جہت سے حکائی ہے اس جہت سے کسی بھی مقولے کے تحت مندرج نہیں ہے، پس وجود ذہنی جس جہت سے حکائی ہے و جس جہت سے وجود ذہنی ہے کیف نفسانی نہیں ہے، اس جہت سے تو اس کے اوپر کوئی مقولہ صدق نہیں کرتا ہے۔ چوتھی چیز فرماتے ہیں کہ اس وجود ذہنی کا نفس کے نزدیک حاضر ہونا ہے، اس نفس کے نزدیک موجود ہونا، اس کا ظہور للنفس ہونا، اس کا حضور عند النفس ہونا، کہتے ہیں کہ یہ جو ظہور للنفس ہے آیا اس وجود ذہنی کے اوپر ایک شیء دیگر کا اضافہ کیا ہے جو ظہور کہلاتی ہے، یا نا خود اسی شیء کا حضور یہی ظہور للنفس ہے اور یہی علم ہے۔ دقت کریں یہاں پر اس مطلب کی جانب کہ یہ جو شیء ہے، یہ جو وجود ذہنی ہے، یہ جو ماہیت ہے، یعنی یہ جو وجود ذہنی یعنی اس کا جنبہ حکائی ہے، اس کا نفس کے نزدیک موجود ہونا ہی اس کا ظہور ہے اور یہی علم ہے، نہ کہ ظہور ایک شیء سوم ہے، یہ نفس ہے، یہ وجود ذہنی ہے، ظہور ایک شیء دیگر و وجود دیگر ہے جو اس کے اوپر اضافہ ہو، اور اس ظہور کی ہم کہیں ماہیت کیف نفسانی، فرماتے ہیں ظہور یہی اس شے کا نفس کے نزدیک حاضر ہونا ہے، نفس کے نزدیک موجود ہونا، موجود للنفس ہونا ہی ظہور ہے، نہ یہ کہ اس وجود ذہنی کے اوپر ایک شے بنا میں ظہور اضافہ ہوتی ہے تو یہ شے نفس کے نزدیک حاضر ہوتا ہے، نا
بلکہ خود اسی وجود ذہنی، اس ماہیت مفہومی کا نفس کے نزدیک موجود ہونا و نفس کے نزدیک حاضر ہونا، اسی کو ظہور وجود ذہنی عند النفس کہتے ہیں، اور یہی علم ہے، نہ کہ علم اس سے ہٹ کر ایک شیء دیگر ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ بھی جو وہ نہیں ہے وجود ذہن، یہ بھی وہ نہیں ہے کیف نفسانی نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ اساسی طور پہ ایک شیء دیگر نہیں ہے، بلکہ وہی وجود ذہنی اندر نفس ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ ہم نے کلن 4 چیزیں پائی ہیں بحث وجود ذہنی و وجود خارجی میں۔ ایک وجود خارجی ہے، وہ بھی کیف نفسانی نہیں، جس جہت سے وجود اصلا وہ نفس کے نزدیک حاضر نہیں ہوا۔ ایک اس کی ماہیت ہے، اس کی جو ماہیت ہے وہ بھی کیف نفسانی نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ جو وہ ماہیت خارجی ہے اپنے مقولے کے تحت مندرج ہے، نہ کہ مقولہ کیف کے تحت۔ ایک ہے وجود ذہنی، اور آپ خود صدر المتعلہین اس بات کے قائل ہے کہ جس جہت سے یہ وجود ذہنی حکائی ہے، اس کی ماہیت مفہومی ہے، یہ نہ جوہر کے تحت مندرج ہے نہ ہی عرض کے تحت مندرج ہے۔ اور فرماتے ہیں چوتھی چیز جو ہے ظہور وجود ذہنی عند النفس و حضور وجود ذہنی عند النفس ہے، جو خود وجود ذہنی کے علاوہ ایک شیء دیگر و ایک امر دیگر نہیں ہے۔ بس فرماتے ہیں کیف نفسانی کو کیا ہو گیا؟ یہ جو کیف نفسانی آپ کہہ رہے ہیں کہ علم کیف نفسانی ہے، علم یہی وجود ذہنی کا عند النفس حاضر ہونا ہے، اور یہ حضور غیر از خود وجود ذہنی کوئی شیء دیگر نہیں ہے۔ اس کے بعد سے ایک مطلب دیگر کا جناب محقق سبزواری اضافہ کرتے ہیں، جس کو ہم نے نقطہ چہارم قرار دیا ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ خود ملا صدرہ کی جو نگاہ نہائی ہے، اس کی اساس پہ انشاءاللہ جو بحث جوہر و آراز ہے، یعنی ماہیات کی جو مباحث ہیں، اس کے اندر یہ ذکر کریں گے کہ مشا آراز کو حلول در جوہر کے طور پہ دیکھتے تھے کہ جوہر موجود ہے، آراز اس میں حلول کرتی ہیں۔ لیکن صدر المتعلہین فرماتے ہیں کہ جوہر و عرض میں تعلق علیتی ہے، جتنے بھی آراز ہیں، چاہے آراز نفسانی ہو، یا مثال کے طور پہ یہ کسی بھی شے کے جو آراز ہیں، ایک سیب ہے، اس کا جو رنگ ہے سرخی، جو سرخی اس کا رنگ ہے، قرمز ہونا، سرخ ہونا، احمر ہونا، یہ خارج سے اس کے اوپر عارض نہیں ہو، بلکہ صدر المتعلم کے نزدیک معلول جوہر ہے، اور جوہر اپنے اندر سے اس رنگ سرخی کو ایجاد کرتا ہے، وجود دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس اساس پہ یہ جو وجود ذہنی ہے، یہ وجود ذہنی نفس کا معلول ہے، یہ اضافہ اشراقی ہے، نہ اضافہ مقولی۔ چونکہ نفس جو جوہر ہے، اس علم کو و حضور ماہیت عند نفس کو وجود دیتا ہے، ایجاد کرتا ہے اضافہ اشراقی کے ذریعے سے۔ فرماتے ہیں کہ اضافہ اشراقی میں وجود ایجاد ہوتا ہے، اور وجود جس جہت سے وجود ہے، نہ جوہر ہے نہ عرض، چونکہ وجود مغایر ہے با ماہیت ہے، اور وجود نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، لہذا فرماتے ہیں کہ یہ اضافہ اشراقیہ ہے، بس، اور خود وجود ہے، علم خود حضور ہے، خود وجود ہے، اور جس جہت سے علم وجود و حضور ہے، وجود ماہیت نہیں ہے، اضافہ اشراقی کی سنخ سے ہی نہیں ہے۔ یہ کل کا کل اشکال ہے کہ جس کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب محقق سبزواری کی زبانی، یعنی محقق سبزواری کا اشکال علامہ نے کتاب بدایت الحکمہ کے اندر ذکر کیا کہ اس کے بارے میں مفصل مباحث ہیں، کہ ہر بحث انشاءاللہ تعالی اپنے مقام پر ذکر کی جائے گی، اور جب وہ بحث اپنے مقام پر تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکی ہو، اس کے بعد سے ہمیں دیکھنا ہے، اس کے بعد سے ہمیں دوبارہ آ کر ان مباحث کی جانب، اس کی درست فہم کی جانب متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ علامہ فرماتے ہیں وَبِهَذَا الْبَيَانِ، علامہ فرماتے ہیں اسی بیان کے ذریعے سے کہ جو صدر المتعلہین کا بیان ہے، يَتَّضِحُ اندفاع ما أَوْرَدَهُ بعض المحققین، فرماتے ہیں کہ اسی بیان کے ذریعے جو جواب ملا صدرہ کا ہے، وہ اشکال کے جو بعض محققین، کہ اس بعض محققین سے مراد جناب محقق سبزواری ہیں، انہوں نے جو اشکال وارد کیا ہے، وہ اشکال بھی دفع ہو جاتا ہے، وہ اشکال بھی دور ہو جاتا ہے۔ وہ اشکال کیا ہے؟ کس چیز کے اوپر اشکال وارد کیے؟ الا
انہوں نے ملا صدرہ کے اس مطلب پر اشکال کیا کہ اللہ کون العلم کیفن بالذات و کون الصورت ذہنیت کیفن بالعرض، یہ جو ملا صدرہ نے کہا ہے کہ علم کیا ہے، کیف بالذات ہے، علم مندرج تحت مقولہ کیف و ذاتن کیف ہے، اور دوسری جہت سے کہتے ہیں کہ صورت ذہنیہ، ماہیت ذہنیہ، وجود ذہنی کیف بالعرض، یعنی وجود ذہنی جس جہت سے حکائی ہے، جس جہت سے تعبیر علامہ کے بقول مقیس سے الی الخارج ہے، فرماتے ہیں صدر المطالعین کہتے ہیں وہ کیف بالعرض ہے۔ محقق ستواری کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے علم کو کیف بالذات کہا ہے اور صورت ذہنیہ و وجود ذہنی کو کیف بالعرض کہا ہے، دونوں کے اوپر اشکال وارد ہے، دونوں درست نہیں ہے۔ من، یہاں سے ان کا اشکال شروع ہوتا ہے، فرماتے ہیں من ان وجود تلک الصور فی نفسها و وجودها للنفس واحد، کہتے ہیں کہ وجود یہ صور، یہ جو صور ہیں ان کا وجودہ فی نفسہ عین وجودہ للنفس ہے، یعنی ان کا جو وجود ہے فی نفس، چونکہ آراز ہیں، آراز وجودہ فی نفسہ لغیرہ ہوتا ہے، اور یہاں پر دو وجود نہیں ہے کہ ایک وجود فی نفسہ ہے اور ایک وجود لغیرہ ہے، نہ، بلکہ آراز میں اس کا وجود فی نفسہ عین وجود لغیرہ ہوتا ہے، نہ کہ دو وجود ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ من ان وجود تلک الصور فی نفسها، کہ ان صور کا وجود فی نفسها بعینہ، ان کا وجود ہے للنفس، بعینہ ان کا للنفس ہے، ووجودها للنفس واحد، ایک ہی وجود ہے۔ فرماتے ہیں وَلَيْسَ ذَلِكَ الْوُجُودُ وَالظُّهُورُ لِلنَّفْسِ ذَمِيمَةً تَزِيدُ عَلَى وُجُودِهَا تَكُونُ هِيَ كَيْفًا فِي النَّفْسِ، فرماتے ہیں کہ یہ جو وجود اور ظہور للنفس ہے، یعنی یہ جو صور اشیاء ہیں ان کا نفس کے لیے حاضر ہونا، ان کا نفس کے لیے موجود ہونا، یہ نفس کے اوپر ایک شے ذمیمہ نہیں ہوئی ہے، یعنی محمولات بالذمیمہ میں سے نہیں ہے بلکہ محمولات من سمیمہ میں سے۔ کیوں محمولات من سمیمہ میں سے، یہ آگے جا کے جناب محقق سزواری ذیل میں بیان کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ اشراق نفس ہے، نفس نے اس کو ایجاد کیا ہے، نہ کہ خارج سے ایک شے آئی آ کر نفس کے ساتھ ذمیمہ ہوئی، نفس کے اوپر منظم ہوئی، لہٰذا جب نفس کے ساتھ یہ علم ذمیمہ ہو اب آپ اس نفس کے اوپر عالم ہونے کو حمل کر سکتے۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اشراقات نفس میں سے نفس اس کی علت ہے، اور یہ وجود مفہومی اس کو نفس ایجاد کرتا ہے۔ بس فرماتے ہیں وَلَيْسَ ذَلِكَ الْوُجُودُ وَالظُّهُورُ لِلنَّفْسِ ذَمِيمَةً تَزِيدُ عَلَى وُجُودِهَا تَكُونُ هِيَ كَيْفًا فِي النَّفْسِ، کہتے ہیں کہ یہ جو وجود اور ظہور جو وجود ذہنی ہے وہ ان مفاہیم کا نفس کے لیے ظہور ہونا، یہ وجود نفس کے اوپر ایک شے کا ذمیمہ ہونا نہیں ہے، اس طرح سے کہ یہ نفس کے اوپر ذمیمہ ہو تو نفس کے لیے کیا بن جائے، کیف نفسانی بن جائے۔ فرماتے ہیں اس طرح سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اب یہاں سے جناب محقق سبزواری اپنے بیان کی تعلیل شروع کرتے ہیں، اس کی علت و دلیل بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں لِأَنَّ وُجُودَهَا الْخَارِجِي لَمْ يَبْقِ بِكُلِّيَتِهِ، کہتے ہیں کہ جو اس ماہیت کا وجود خارجی ہے، یعنی وجود خارجی یعنی انسان کے خارج میں جو انسان موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ ذہن میں آتا ہے تو اصلا وجود خارجی تو باقی نہیں ہے، چونکہ وجود خارجی خارج میں ہے۔ یہ انتہائی سادہ لوحی ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ جو حکماء کہتے ہیں کہ ماہیت بعینی ذہن میں آتی ہے، یعنی یہ جو کتاب ہے یہ کتاب مکمل اٹھ کے ذہن میں آ گئی اپنے وجود خارجی کے ساتھ۔ فرماتے ہیں یوں نہیں ہے، فرماتے ہیں لِأَنَّ الْوُجُودَ الْخَارِجِي لَمْ يَبْقِ بِكُلِّيَتِهِ، اس کو اگر ہم یعنی یہاں پہ اگر آپ ترتیب بندی کے ساتھ مطالب کو تھوڑا منظم کریں، یہ جو فرمان ہے لِأَنَّ وُجُودَ الْخَارِجِي، اس کو ایک علامت الف لگا دیں، چونکہ چار چیزیں ذکر کریں گے اور پھر کہیں گے کہ ان چاروں میں سے کوئی بھی کیف بالذات نہیں ہے، لہٰذا کیف بالعرض بھی نہیں ہے، اور یہ جو آپ نے علم کو کیف بالذات کہا ہے یہ بھی مطلب درست نہیں ہے۔ بس پہلی چیز کیا ہے، وجود خارجی، فرماتے ہیں اصلا وجود خارجی ذہن میں نہیں آیا، لِأَنَّ وُجُودَهَا الْخَارِجِي لَمْ يَبْقِ بِكُلِّيَتِهِ، اصلا وجود خارجی باقی نہیں ہے، یہ ایک مطلب۔ دوسری چیز کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اس وجود خارجی کی جو ماہیات ہیں وہ اپنے اپنے مقولے کے تحت مندرج ہیں، وہ تو مندرج تحت مقولہ کیف نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَمَاهِيَاتُهَا یا ماہیاتها فی انفسها کل من مقولۃ خاصۃ،
کہتے ہیں کہ ان میں سے جو ہر ایک کی ماہیت ہے وہ اپنے خاص مقولے کے تحت مندرج ہے، اپنی خاص ماہیت کے تحت مندرج ہے، وہ تو کیف نفسانی نہیں ہے۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز فرماتے ہیں کیا ہے؟ وَبِاعْتِبَارِ وُجُودِهَا الذِّهْنِي لَا جَوْهَرَ وَلَا عَرَض، کہتے ہیں وجود ذہنی کے لحاظ سے دیکھیے، وہ جو جہت حکائی ہے اس جہت سے دیکھیں۔ اصلا آپ خود صدر المطالعین کہتے ہیں کہ نہ تو یہ جوہر ہے نہ ہی یہ عرض ہے۔ وجود ذہنی کی جہت سے نہ تو جوہر کے تحت مندرج ہے نہ ہی عرض کے تحت مندرج ہے، بس وجود ذہنی کی جہت سے نہ جوہر ہے نہ عرض۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ وَظُهُورُهَا لَدَى النَّفْسِ لَيْسَ سِوَى تِلْكَ الْمَاهِيَةِ وَذَلِكَ الْوُجُودِ، فرماتے ہیں کہ یہ جو ظہور ماہیت ہے، ظہورها یا ظہور صورت علمیہ، یعنی یہاں پہ ہم یہ کہیں کہ یہ جو تلک سور ہیں، ان سور کا، یہ ماہیات مفہومیہ کا ظہور لدن نفس، نفس کے نزدیک، و عند النفس، ان کا ظہور ہونا، حاضر ہونا، خود اس ماہیت کے علاوہ کوئی شے نہیں ہے، خود اس وجود ذہنی کے علاوہ۔ تلکل ماہیت سے مراد ماہیت خارجی نہیں ہے، بلکہ وجود ذہنی میں جو ماہیت موجود ہے، وجود ذہنی کی جو جہت حکائی ہے، اس جہت حکائی میں جو ماہیت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو ماہیت ہے جہت حکائی میں، اور یہ جو وجود ذہنی ہے، یہی نفس کے نزدیک حاضر ہونا، اسی کو ظہور کہتے ہیں، اسی کو علم کہتے ہیں۔ نہ یہ کہ اس کے اوپر ایک شے اضافہ ہو، ایک شے ضمیمہ ہو، پھر یہ نفس کے لیے حاضر ہوگی، پھر یہ نفس کے لیے علم واقع ہوگی، فرماتے ہیں اس طرح سے نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں اِذِ ظہور الشیء لیس امرا ینضم الیہ، کہتے ہیں کہ ظہور شیء اس طرح سے نہیں کہ ایک شیء ہے، اس کے اوپر ایک ظہور نامی چیز ضمیمہ ہو، ظہور نامی چیز ایک شے اس کے اوپر ضمیمہ ہو، نہ، بلکہ خود وجود الشیء ہی اس کا ظہور ہے۔ وَإِلَّا، اگر ظہور الشیء اس شے کے اوپر ایک چیز ضمیمہ ہو، ایک شے اس کے اوپر اضافہ ہو، ایک شے اس کے اوپر انضمام ہو، لکانا ظہورا نفس ہی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ظہور خود اس شے کے اوپر ایک چیز اضافی ہو جائے، وہ ظہور نظر آئے گا، خود وہ شے تو پھر مخفی ہو جائے گی، بلکہ ظہور شے خود شے ہے، خود شے کا حاضر ہونا ہے، نہ یہ کہ ایک چیز دیگر اس کے اوپر ضمیمہ کریں۔ اگر ایک شے دیگر اس کے اوپر اس شے پہ ضمیمہ ہو تو یہ شے تو چھپ جائے گی، اصلا ظاہر نہیں ہوگی، بلکہ چہ بسا غائب تر ہو جائے۔ بس فرماتے ہیں وَإِلَّا، اگر ظہور شیء ایک چیز دیگر، ایک امر دیگر منضم بر شیء ہو، لکانا ظہور نفس ہی، وہ خود اپنے آپ کا ظاہر ہے، اپنے آپ کا ظہور ہے، نہ کہ اس شیء کا ظہور ہے۔ وَلَيْسَ هُنَاكَ أَمْرٌ آخر، کہتے ہیں کہ ان چار کے علاوہ کوئی چیزیں دیگر نہیں ہے۔ وَلَيْسَ هُنَاكَ أَمْرٌ آخر، فرماتے ہیں کہ ایک یہ جو وجود خارجی و ماہیت خارجی، وجود ذہنی و حضور وجود ذہنی عند النفس، ان چار کے علاوہ کوئی پانچویں چیز یہاں پر اصلا موجود نہیں۔ وَلَيْسَ هُنَاكَ أَمْرٌ آخر۔ والکیف، اب آ جائیں کہ یہ کیوں کیف نہیں ہے، کہتے فرماتے ہیں والکیف من المحمولات بالضمیمہ، کہتے ہیں کیف نفسانی ہونا، اگر آپ علم کو کیف نفسانی میں سے قرار دیں، یہ کیف نفسانی ہونا محمولات بالضمیمہ میں سے ایک نفس ہو، نفس کے ساتھ ایک شے منظم ہو، ایک شے جو پہلے سے موجود ہے نفس کے ساتھ ضمیمہ ہو، اب اس نفس کو عالم کہہ سکتے ہیں، وگرنہ نفس عالم نہیں۔ فرماتے ہیں وَلَيْسَ هُنَاكَ أَمْرٌ آخر والکیف من المحمولات بالضمیمہ والظہور والوجود للنفس لو کانا نسبتا مقولیتا کانا ماہیت العلم اضافتا لا کیفا۔ اب فرماتے ہیں ایک اور دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو ظہور نفس ہے، یعنی ظہور ماہیت عند النفس ہے، اگر نسبت مقولی ہو، یہ علم رکھا ہے، یہ نفس ہے، اس علم میں اور نفس میں ایک نسبت برقرار ہو رہی ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے، اس علم کے نفس کے ساتھ نسبت برقرار ہونے اور ضمیمہ ہونے کی وجہ سے نفس کو عالم کہیں، فرماتے ہیں علم مقولہ اضافہ میں سے ہو جائے گا، نہ مقولہ کیف، چونکہ نفس علم کے ساتھ اضافہ برقرار کر رہا ہے، اضافہ مقولی، یہ اضافہ مقولی برقرار کرنے کی وجہ سے نفس عالم ہو رہا ہے، بس علم کو اسباب
اضافہ ہونا چاہیے، نہ اسباب کیف نفسانی۔ لہذا فرماتے ہیں کہ والظہور والوجود للنفس لو کان نسبتا مقولیتا، اگر نسبت مقولی ہو نہ نسبت اشراقی، کان ماہیت العلم اضافتا لا کیفا، فرماتے ہیں ماہیت علم کو اضافہ ہو جائے گی نہ کہ کیف۔ وَإِذَا كَانَ إِضَافَةً إِشْرَاقِيَّةً، کہتے ہیں کہ یہ علم اضافہ اشراقی ہے، چونکہ کلن عرض، جو بھی عرض ہے وہ معلول جوہر ہے۔ فرماتے ہیں یہ علم معلول جوہر نفس ہے، لہذا فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ إِضَافَةً إِشْرَاقِيَّةً كَانَ وُجُودًا، فرماتے ہیں یہ وجود ہے، چونکہ علت جو ہے ماہیت کو ایجاد نہیں کرتی بلکہ علت وجود کو ایجاد کرتی ہے۔ لہذا فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ إِضَافَةً إِشْرَاقِيَّةً كَانَ وُجُودًا، یہ وجود ہے۔ فَالْعِلْمُ نُورٌ وَظُهُورٌ، علم کیا ہے؟ خود نور ہے، خود ظہور ہے، خود وجود ہے۔ اور جس جہت سے علم وجود ہے، وجود نہ ماہیت رکھتا ہے، نہ جوہر ہے، نہ عرض ہے، نہ جوہر ہے، نہ نو مقولات میں سے کسی کے تحت آتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں وَهُمَا وُجُودٌ وَالْوُجُودُ لَيْسَ ماہیت، وجود اصلا ماہیت کی سنخ سے نہیں ہے، وجود نہ جوہر ہے نہ عرض ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ساری چیزوں کو کھول کر تحلیل کر کے دیکھ لیا، ہمیں یہاں پر کیف بالذات نامی کوئی چیز نظر نہیں آئی، اور چونکہ جب کیف بالذات نہیں ہے لہٰذا صورت ذہنیہ و وجود ذہنیہ کو کیف بالعرض کہنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ مفصل اشکال تھا کہ جو جناب محقق سبزواری نے اس جواب صدر المتعلین کے اوپر بیان فرمایا ہے، اور علامہ طباطبائی اب اس اشکال کا جواب دیتے ہیں۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں اس بات کے اوپر بہت سارے اشکالات وارد ہیں، چندین جہات سے اشکال وارد ہیں۔ سب سے پہلے علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے سمجھا ہے کہ صدر المتعلین یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وجود خارجی ہے جس کی ماہیت کیف نفسانی ہے، اور ایک اس کا وجود ذہنی، ایک وجود دیگر وجود ذہنی ہے جو نفس کے نزدیک حاضر ہے۔ فرماتے ہیں یوں نہیں ہے، ایک ہی وجود ہے، ایک ہی وجود ہے جس کی جہت مصداقی سے اس کی ماہیت کیا ہے؟ کیف نفسانی، چونکہ وہ وجود ایک عرض ہے، وجود عرضی ہے، قائم بالنفس ہے، قائم بموضوع ہے، اس کو متحقق ہونے کے لیے موضوع کی ضرورت ہے۔ لہذا فرماتے ہیں ایک ہی وجود ہے، اس وجود کی ایک خاصیت ہے، اس کی ایک جہت حکائی ہے جس کو اصطلاح میں وجود ذہنی کہا جاتا ہے، نہ یہ کہ اس وجود کے علاوہ ایک وجود دیگر ہے جس کو وجود ذہنی کہہ رہے ہیں۔ دقت کریں یہاں پر، یہ وجود ذہنی ایک اصطلاح فلسفی ہے جس کا معنی کیا ہے؟ جس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو مفہوم ہے، یہ جو وجود مفہومی ہے، یہ جو وجود مفہومی ہے، اس کا جہت حکائی و پہلو حکائی جو ہے اس سے یہ ایک ماہیت خارجی سے حکایت کر رہا ہے۔ اس حکایت از ماہیت خارجی کرنے کو وجود ذہنی کہتے ہیں، نہ یہ کہ اس وجود خارجی کے اوپر ایک وجود اصیل مصطلح کا اضافہ ہو اور دو وجود ہو جائیں، ایک وجود کیف نفسانی ہے، ایک وجود دوسری ماہیت، نہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ جو وجود ہے، وجود اصیل ہے جو نفس کے نزدیک حاضر ہے، اسی کی خاصیت ذاتی، اس کا ذاتی باب برہان حکایت کرنا ہے، اور اس جہت سے یہ ماہیت انسان کو حکایت کر رہا ہے، اس جہت سے ماہیت جوہر، اس جہت سے کسی اور ماہیت کو حکایت کر رہا ہے۔ لہٰذا اس جہت سے جو صدرہ نے کہا ہے کہ نہ جوہر نہ عرض، وہ کاملاً درست ہے۔ کیوں؟ چونکہ جنبہ حکائی سے یہ کسی بھی مقولے کے تحت مندرج نہیں ہے۔ ہاں، جو اس کا جنبہ غیر حکائی ہے، جو اس کی جہت غیر حکائی ہے، جس جہت سے یہ خودش ہے، جس جہت سے دیگر موجودات کے مقابلے میں ایک موجود ہے، اس جہت سے ایک امر مصداقی ہے، اس جہت سے بالحمل شائع ہے، نہ بالحمل الاولی، اور اس جہت سے یہ ماہیت کیف نفسانی کے تحت مندرج ہے، اس کے اوپر بالذات کیف نفسانی ہونا صدق کرتا ہے، اور اس جہت سے اس کے اوپر اپنے آثار مترتب ہیں۔ لہٰذا علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مکمل مباحث بیان کیے ہیں، یہاں پر خلط ہوا ہے، آپ کو مغالطہ ہوا ہے دو تین جہات سے۔ ایک جہت سے آپ یہ سمجھے کہ یہ جو وجود خارجی جس کی ماہیت کیف نفسانی ہے، یہ ایک الگ وجود ہے،
یہ وجود ذہنی جو جنبہ حکائی ہے یہ ایک الگ وجود ہے، اور یہ دونوں آپس میں دو الگ الگ وجود ایک ساتھ رکھیں۔ فرماتے ہیں یوں نہیں ہے، ایک ہی وجود ہے جس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو اس کا مصداقی پہلو ہے، اس جہت سے کیف نفسانی ہے، ناعت للنفس ہے، موجود بالنفس ہے، عرض ہے، طرد جہل کرتا ہے، اس جہت سے واقعاً کیف نفسانی کے تحت مندرج ہے۔ دوسری جہت اس کی جہت حکائی ہے، اس جہت حکائی جو اسی وجود اصیل کا امر ذاتی ہے، اس جہت سے یہ حکایت از ماہیت کر رہا ہے، اس جہت سے اس میں جو ماہیت موجود ہے وہ ماہیت بطور مصداقی و حمل شایع موجود نہیں ہے، بلکہ اس جہت سے بالحمل الاولی ماہیت بطور مفہومی موجود ہے، اس جہت سے اس ماہیت کے اوپر کوئی آثار مترتب نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا صدر المطالعین نے بالکل صحیح کہا ہے، اس جہت سے نہ یہ جوہر ہے، نہ عرض ہے، نہ کسی اور مقولے کے تحت موجود ہے۔ لہٰذا یہ آپ جناب حاجی سسواری کا جو مغالطہ آپ کو پیش آیا ہے وہ اس کو دو وجود کرنا آیا۔ دوسری چیز یہاں پر یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو بھی عرض ہے وہ معلول جوہر ہے، یہ بھی کاملاً درست ہے، یہ بات صدرہ نے کی ہے اور بات بالکل درست ہے۔ نفس جب اس مفہوم کو ایجاد کرتا ہے وہ بالآخر وجود ہے، وجود ہے جس جہت سے وجود ہے نہ جوہر ہے نہ عرض، لیکن چونکہ وجود محدود ہے اور وجود محدود حتماً ایک ماہیت کو ظہور و بروز دیتا ہے، حتماً اس کی حد سے ایک ماہیت انتزاع ہوتی ہے۔ لہٰذا یہی وجود جس کو نفس نے ایجاد کیا ہے، جس کو علم کہتے ہیں، اپنے جنبہ ماہوی جو اس کی جہت مصداقی ہے، جس جہت سے اس کے اوپر علم کے آثار مترتب ہوتے ہیں، جس جہت سے یہ مندرج تحت مقولہ کیف نفسانی ہے، اس جہت سے واقعاً کیف ہے، حقیقتاً کیف ہے، نہ اس جہت سے اس کی کوئی ماہیت نہ ہو۔ بس یہ جو آپ نے کہا کہ یہ وجود ذہنی معلول جوہر ہے، اضافہ اشراقی ہے، اور اضافہ اشراقی ہمیشہ وجود میں ہوتا ہے، اور وجود نہ جوہر ہے نہ عرض، یہ بات آپ کی درست، لیکن بالآخر اس وجود کے ساتھ کوئی ماہیت ہے یا نہیں ہے؟ ہر وجود محدود کی ماہیت ہے، اور یہ بھی ایک وجود محدود ہے، اس کی ماہیت وہی کیف نفسانی ہے۔ لہٰذا آپ جناب حاجی سسواری ان چند امور میں خلط کرنے کی وجہ سے آپ کو یہ اشکال پیش آیا ہے۔ وجہ الاندفاع، علامہ فرماتے ہیں کہ جو اشکال کیا ہے کس جہت سے مندفع ہے، اس کی وجہ اندفاع یہ ہے۔ فرماتے ہیں ان الصورۃ العلمیۃ ہی الموجودۃ للنفس الظاہرۃ لہا، فرماتے ہیں یہ جو صورت علمیہ ہے یہی موجود للنفس ہے، نہ دو چیزیں، یہی ظاہر للنفس ہے، لیکن فرماتے ہیں لیکن لا من حیث کونہا موجودا ذہنیا مقیسا الی الخارج لا تترتب علیہ آثارہ، فرماتے ہیں کہ اس کی جو جہت موجودیت للنفس ہونا، اس کا موجود للنفس ہونا، اس کا عرض ہونا، وجود لغیرہ ہونا، وہ وہی جہت نہیں ہے جس جہت سے یہ حکائی ہے، چونکہ جس جہت سے حکائی ہے یہ ماہیت خارجی کی حکایت کر رہا ہے، لیکن جس جہت سے ایک امر موجود ہے قائم بالنفس ہے، نفس کے ذریعے سے موجود ہے، ایک امر اصیل، ایک وجود اصیل ہے، لیکن ایک ایسا وجود جو ضعیف ہے، خود بطور مستقل خارج میں نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک وجود قوی مانند نفس اس کے ذیل میں اور اس کے پرتو میں، اس کے سائے میں موجود ہوتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ ان الصورت العلمیہ ہی الموجودۃ للنفس، یہی موجود للنفس ہے، لیکن کس جہت سے موجود للنفس ہے؟ جس جہت سے یہ غیر حکائی ہے، جس جہت سے غیر مقیس ہے، جس جہت سے یہ عرض ہے، جس جہت سے اس کے اوپر تعریف مقولہ ست کرتی ہے۔ فرماتے ہیں لیکن لا من حیث کونہا وجودا ذہنیا مقیسا الی خارج لا تترتب علیہ آثارہ، فرماتے ہیں لیکن اس جہت سے موجود للنفس نہیں ہے جس جہت سے یہ وجود ذہنی ہے، جس جہت سے یہ مقیس الی الخارج ہے، جس جہت سے اس کے اوپر آثار مترتب نہیں ہوتے، اس جہت سے تو کوئی اثر اس پہ مترتب نہیں ہوتا۔ بل من حیث، کس جہت سے موجود للنفس ہے؟ بل من حیث کونہا حالا او ملکتا للنفس تطرد عنہا عدما وہی کمال للنفس زائد علیہا ناعت لہا، فرماتے ہیں کہ جس جہت سے یہ صورت علمیہ حال ہے نفس کے لیے، حال در مقابل ملکہ، حال ہے نفس کے لیے، ملکہ نفس کے لیے، اور نفس سے
عدم کو دور کرتا ہے، جہل جو ایک امر عدمی ہے اس کو دور کرتا ہے، نفس کے لیے کمال حقیقی وجودی ہے، ناعت النفس، نفس کے لیے ایک وصف ہے، نعت ہے، فرماتے ہیں اس جہت سے یہ موجود للنفس ہے، وَهَذَا أَثَرٌ خَارِجِيٌّ مُتَرَتِّبٌ عَلَيْهَا، اور فرماتے ہیں جس جہت سے موجود للنفس ہے یہ اس پہ اثر خارجی ہے جو اس صورت علمیہ کے اوپر مترتب ہو رہا ہے۔ طرد جہل ایک امر واقعی تکوینی ہے، اور جس جہت سے یہ وجود خارجی ہے طرد جہل کر رہا ہے۔ وقت فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَتِ النَّفْسُ مَوْضُوعَةً لَهَا مُسْتَغْنِيَةً عَنْهَا فِي نَفْسِهَا فَهِيَ عَرَضٌ لَهَا، اور فرماتے ہیں جس جہت سے نفس اس کے لیے موضوع ہے، اس کو موضوع کی ضرورت ہے، محل کی ضرورت ہے، اور نفس خود مستغنی از عرض ہے، عرض محتاج بے نفس ہے، جس جہت سے نفس مستغنی از صورت ہے، اپنے تحقق میں نفس تو صورت کا محتاج نہیں ہے، صورت جو نفس کی محتاج ہے، مستغنیت عنہا فی نفسہا فہی عرض لہا، فرماتے ہیں یہ کیا ہے، صورت علمیہ نفس کے لیے عرض ہے اس کے جنبہ خارجیت سے، اس کی جنبہ جس جہت سے یہ وجود ذہنی اپنے جنبہ خارجی در مقابل ذہنی، نہ خارجیت عامہ، اس جہت سے بات نہیں ہو رہی، خارجی در مقابل وجود ذہنی یہ واقعاً عرض ہے اور طرد عدم کرتا ہے۔ وَيَصْدُقُ عَلَيْهَا حَدُّ الْكَيْفِ، اور اس کے اوپر حد کیف جو ہے وہ صدق کرتا ہے۔ وَدَعْوَ أَنَّ لَيْسَ هُنَاكَ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى النَّفْسِ مُنْضَمٌّ إِلَيْهَا مَمْنُوعَةٌ، فرماتے ہیں اس جہت سے ایسا نہیں ہے کہ نفس کے اوپر کوئی شے ذمیمہ نہیں ہوئی، بلکہ نفس کے اوپر واقعاً یہ وجود ایک شے منظم ہے، لہٰذا علامہ فرماتے ہیں یہ جو جناب سبزواری کا دعویٰ ہے یہ ممنوع ہے، یہ دعویٰ درست نہیں ہے، باطل ہے۔ فَظَهَرَ، نتیجہ کیا ہوا، فرماتے ہیں نتیجہ یہ ہے ان الصورت العلمیہ من حیث کونہا حالا اور ملکۃ للنفس، جس جہت سے یہ صورت علمیہ نفس کے لیے حالت ہے، یہ نفس کے لیے ملکہ ہے، کیف حقیقتا و بالذات، یہ واقعاً کیف ہے، وجود خارجی ہے، اور اس کی ماہیت کیا ہے، ماہیت کیف نفسانی ہے، حقیقتا و بالذات کیف ہے۔ ومن حیث کونہا موجودا ذہنیا، جس جہت سے یہ موجود ذہنی ہے، جس جہت سے وجود ذہنی یعنی اس کا جو جنبہ حکائی ہے، جہت حکائی ہے، کیف بالعرض، یہ کیف بالعرض، کیوں کیف بالعرض کہتے ہیں، چونکہ یہ جنبہ حکائی متحد با جنبہ کیف بالذات، اس اتحاد شدید کی وجہ سے وہ جو حکم اس کیف نفسانی کا بالذات ہے ہم اس وجود ذہنی کی طرف سرایت دیتے ہیں، وہو المطلوب، فرماتے ہیں کہ یہی مطلوب ہے اور آپ کا جو اشکال ہے وہ وارد نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ محقق سبزواری کا اشکال تمام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر جو ہے وجود ذہنی کی بحث کے اوپر ان دو اشکالات کے جو پہلے ذکر کیے ہیں ان کے علاوہ مزید 5 اشکالات اور ذکر کرتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ مختصر جواب دیتے ہیں کہ ان تمام اشکالات کی روح وہی اشکال دوم کی طرف بازگشت کرتی ہے، اور جو جواب دیتے ہیں ان جوابات کی روح بھی اس جواب صدر المتعلین کی طرف بازگشت کرتی ہے، کہ انشاءاللہ تعالی چونکہ وقت تمام ہے، انشاءاللہ درس بعدی کے اندر ان اشکالات کی جانب توجہ کریں گے اور ان کے جواب کو مفصل طور پر بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔